बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मिनिस्टर आईटी, सेक्रेटरी आईटी, डीजी आईटी, डायरेक्टर आईटी बोर्ड, यहाँ पर मौजूद हमारे जो कंपनीज के जो हमारे पार्टनर्स हैं इसमें, उनके हेड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चे और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज यहाँ पर एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि इस वक्त दुनिया में एक पोटेंशियल है हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं वो श्रिंक होती जा रही हैं। ऑलरेडी न तो इतनी कैपेसिटी है और न ही इतने लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है उसके अंदर। तो आज जो ये प्रोग्राम है आपका, जो एम्प्लॉयबल डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम है, मैं आप सबको इसमें खुशामदीद भी कहता हूँ और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज आप उस तरफ बढ़ने की तरफ जा रहे हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर 24 ऐसे डिसिप्लिन हैं कि जो सस्टेनेबल हैं और आप घर में बैठकर उससे पैसे कमा के बिजनेस भी कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं अपनी स्किल्स के साथ, और दुनिया में इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है। अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ अपनी चीज़ों पे और कुछ अपने जो हमारे वसाइल थे, हमारे सूबे के हर एरिया के, हर सूबे के, हर मुल्क के अपने कोई अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड वसाइल भी होते हैं। तो तमाम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है अगर उनके वसाइल के ऊपर की जाए तो फिर आपके लिए कर्जे लेने के मसाइल नहीं बनते। जो हमारे लीडर इमरान खान साहब हमेशा एक बात करते हैं कि खुददार और खुद मुख्तार कौमें वो होती है जो पाँव पे खड़ी हों। तो पाँव पे खड़ा होने के लिए आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो एक पोटेंशियल दिया जाता है आपके वसाइल का, आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। और साथ साथ इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल दुनिया में जो भी चीज़ एक पोटेंशियल कोई भी सेक्टर डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर भी आपने अपने लोगों को ट्रेन करके भेजना होता है ताकि उस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा लेकर वो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपने मुल्क के लिए कोई किरदार अदा कर सके। तो ये वो इंशाल्लाह 24 जितने भी ये डिसिप्लिन हैं उन सब के ऊपर ये पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और उसमें मेरिट के ऊपर कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसी तरह मेरिट के ऊपर आप में से बहुत से घर में हैं और कुछ वो लोग यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ मौजूद हैं कि आपने मेरिट को सिलेक्शन करके फ़िलहाल आउट ऑफ 27,000 जो हमने करना है इनको ट्रेन, और इंशाल्लाह ये ट्रेन होने के बाद ये भी आपको बताऊं कि जो कंपनीज़ हैं इनकी ये गारंटी भी है साथ, क्योंकि टैक्स पेयर मनी है, उसको हमने अमीन बन के, अमानतदार बन के लगाना होता है कि एक ख़ास परसेंटेज के साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट को भी ये इंश्योर करेंगे। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया है वो ये है कि MOU में ये इतनी परसेंटेज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिलाएंगे तब ये पैसे लेंगे। तो इसलिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो टैक्स पेयर मनी के ऊपर इस तरह हमने एक इनिशिएटिव लिया और इनको रिक्वेस्ट की कि आप अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो आप आएँ। तो इन्होंने भी पहली दफ़ा पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है इस चीज़ का कि पेमेंट तब होगी कि जब काम हो जाएगा और वो काम किस रेशियो के साथ, कितनी कामयाबी के साथ होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में और हमारे सूबे में भी अब काम जो है वो परसेंटेज के लिहाज से इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे पेमेंट होगी, उसके बगैर नहीं होगी। तो ये अपना एक अनोखा, मैं IT मिनिस्ट्री को भी इस पर खैर तहसीन पेश करता हूँ कि एक ऐसा एग्रीमेंट इन्होंने किया है पहली दफ़ा कि औरों के लिए भी एक प्रेसिडेंस है कि आपने जो भी काम करना हो तो इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि ये टैक्स पेयर मनी है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको इस तरह इस्तेमाल करें कि उसका मैक्सिमम आउटपुट जो है आए और हमारे लोगों को उससे फ़ायदा हो। मैं अपने नौजवानों को सिर्फ इतना कहूँगा, बच्चे और बच्चियों को, कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हमारे अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो हमारे आबा-ओ-अजदाद की तरफ से जो रिवायात मिली हैं, कल्चर मिला है, वो बड़ा रिच कल्चर है जिसे पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो आपको स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम माशाल्लाह एक ऐसे कल्चर को ओन करते हैं कि जो बेसिकली इस्लाम से लिया गया और इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है और उसमें एक प्रोटेक्शन है, हर तरह की हकूक़ की प्रोटेक्शन है, हर तरह की ताक़यामत जो भी चीज़ें दुनिया में आनी है उसमें इस्लाम ने उसको कवर किया है, क्योंकि एक मुकम्मल मज़हब है वो। तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया गया जिसमें हमने अमल करना है। उसमें पहली चीज़ क्या है? उसमें पहली चीज़ है कि आपने मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, बगैर मेहनत के आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। फिर विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। हम जो कहते हैं ईमान, ईमान क्या है? ईमान की मजबूती क्या है? वो यही है कि आपके अंदर एक विल पावर होती है। आपने मजबूती के साथ जो भी काम करना है
آپ نے اس کو مضبوطی سے کرنا ہے. اس لیے جو ہمیں بتایا گیا کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ بڑے درجے کے مسلمان ہوں گے. تو آپ نے مضبوط ہو کر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے فل موٹیویشن کے ساتھ کرنا ہے. پھر نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، حرام ہے. نا امید آپ نے نہیں ہونا. اگر آپ نے جو ٹارگیٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ فوکسڈ ہیں اور اس کام کو آپ کو ٹائم لگ رہا ہے اچیو کرنے میں، تو آپ نے نا امید نہیں ہونا، مزید محنت کرنی ہے. یہ بھی ہمیں بتایا گیا. اس سے آگے بڑھ کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بتائی بھی گئی ہیں، ہمیں سمجھائی بھی گئی ہیں، اور ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اب پازیٹیو رہ کر ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اپنے پورے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جب ہم پورے معاشرے کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے، کمپٹیٹیو سوچ رکھ کے کہ ہم نے مقابلہ کرنا بھی ہے اور مقابلہ جیتنا بھی ہے، اور ہم نے اپنا ڈیسٹینی جو ہماری ہے منزل وہ حاصل کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ صرف اکیلے اچیو نہیں کریں گے، اپنے ساتھ پوری قوم اور لوگوں کو لے کے جب چلیں گے تو ہماری قوم انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنے گی. اور یہ قوم جو ہے اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ ہمارا مستقبل آپ لوگ ہیں. اور آپ اگر ایک ایسے نظام کو آپٹ کریں گے جو بہتر ہوگا، جس میں کرپشن نہیں ہوگی، جس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی، جس کے اندر اپنی ذاتی سوچ نہیں ہوگی. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ خوف کا بت توڑ دو. خوف کا بت توڑنا یہی ہے کہ آپ مقابلہ کرنا سیکھو، چیلنج لینا سیکھو. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ آسک لائف وائی می، آسک لائف ٹرائی می. تو آپ مقابلہ کرنے والے بنو، یہی خوف کا بت توڑنا ہے. اسی طرح میں کا بت توڑو کہ اپنی ذات سے نکلنا ہے. میں کے بت کو توڑ کے اپنے لیے نہیں سوچنا، اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے سوچنا ہے، اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے سوچنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، جب آپ یہ چیزیں اڈاپٹ کرو گے تو آپ وہ قوم جو ہم نے بننا تھا اور جس کے لیے ہمارے اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دیں، وہ قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا وہ پاکستان، ہمارے اجداد کی وہ قربانیوں کے بعد وہ پاکستان جس طرح جانا تھا، آپ نے اس کو وہاں تک پہنچانا ہے. الحمدللہ ٹرانسپیرنسی کے لیے جو واحد سلوشن ہے وہ ڈیجیٹائزیشن ہے. اس پہ ہم بھرپور کام کر رہے ہیں، اور اب تک مجھے فخر ہے اور میں شکر گزار ہوں آئی ٹی بورڈ کا اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا کہ جس طریقے سے ابھی تک 29 سروسز بڑے کم ٹائم میں ہم نے ٹرانسفر کر دی ہیں، ڈیجیٹائز کر دی ہیں. اور ہمارا پورا ٹارگیٹ اور فوکس ہے کہ ہم مکمل پورے سسٹم کو ڈیجیٹائز کریں. 6 ڈپارٹمنٹ ہمارے مکمل ڈیجیٹائز ہو گئے ہیں. اسی طرح لوگوں کی سہولیات کے لیے بھی یہ جو سسٹم ہے، ڈیجیٹل سسٹم، یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. بجائے آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑے، ٹائم ضائع کرنا پڑے، جانا پڑے، ٹائم بھی ضائع کریں، اپنا انرجی بھی ضائع کریں، اپنا فیول بھی ضائع کریں، تو اس کے لیے اس سسٹم میں جب ہم کنورٹ ہوں گے تو ان سب چیزوں سے ہماری جان چھوٹے گی. اس پہ ہم بھرپور انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمارا یہ سیلاب جو آیا، ایک آفت آئی اللہ کی طرف سے، تو ہم نے اتنا فائدہ ہوا اس کے اندر اس سسٹم کی وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کا ڈیٹا لے کر تھرو ایزی پیسہ جو ہے، بجائے کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے، بجائے کہ لوگ رجسٹریشن میں فچنگ ہوتی، شاید کچھ حقدار رہ جائیں، کوئی ڈپلیکیشن کر لے یا کوئی حقدار نہ ہو اور وہ آ جائے، اس کے بجائے اس ڈیٹا کے اوپر ہم نے سب کو ٹرانسفر کیا ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا ہے. اس میں ہمیں فائدہ ہوا. ایک تو جلدی ان کو ملی چیز، دوسرا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کوئی اس میں کرپشن ہونے کی گنجائش نہیں تھی. اسی لیے جو میرا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ میں نے خان صاحب کو بھی کہا کہ خان صاحب قوموں کے اخلاقیات کو بنانے میں نسلیں لگ جاتی ہیں، تو اخلاقیات تو ہماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی، لیکن ہمیں سسٹم کے ذریعے اس چیز کو روکنا ہے. اور اس کا واحد حل جو ہے، جو انٹرنیشنلی اس وقت ریکگنائز بھی ہے اور سلوشن بھی ہے، وہ ہے ڈیجیٹائزیشن. تو آپ لوگ جس فیلڈ میں ابھی انشاءاللہ آئے ہیں اور آپ سلیکٹ ہوئے ہیں ان لوگوں میں ٹیلنٹ کے لحاظ سے کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے، تو آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں، بیسیکلی دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کرپشن کا، ٹرانسپیرنسی کا، تو یہ وہ فیلڈ ہے جس میں آپ جا رہے ہیں. تو آپ اس پہ مجھے پوری امید ہے کہ بھرپور طریقے سے پہلے خود اور پھر آپ میں سے بہت سے لوگ، جب کوئی اپرچونیٹی آپ کو انشاءاللہ ملے گی تو آپ اور لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے اس میں. اور جب اچھا کام آپ کریں گے کسی بھی کمپنی کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے پوری دنیا میں، تو وہ آپ کی ریکمنڈیشنز کو آنر کریں گے.
آپ اپنے اور لوگوں کو بھی جب ریکمینڈ کریں گے اپنے کام سے، اپنی پرفارمنس سے، تو آپ اور لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس ٹیم کے اندر جس ٹیم کا حصہ آپ بنیں گے۔ تو ہم نے مل کے اس انشاءاللہ صوبے کو ایک بہترین صوبہ بنانا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا کام جاری ہے۔ اور آج مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان کی تاریخ کا ہم واحد صوبہ ہیں، پاکستان کی تاریخ کی ہم واحد حکومت ہیں کہ ہم نے 190 بلین تک ہمارا وہ انڈومنٹ اکاؤنٹ جو ہم نے بنایا ہے اپنے قرضے اتارنے کے لیے، وہ اس وقت 190 بلین کا اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس، جو آج تک نہ کسی نے سوچا نہ کسی نے بنایا۔ اور اسی لیے جب ہمارے پہ یہ سیلاب کی آفت آئی تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے، ہمیں کسی سے مدد نہیں مانگنی پڑی، ہم سیلف سسٹینیبل تھے۔ ہمارے پاس اپنے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، انہیں کمپنسیشنز کے لیے، اور انشاءاللہ اب ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ہم انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے خود اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بہتر کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا وقت آنے والا ہے، آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے اس ملک کے سسٹم کو، تو آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے، اس میں بہتری لانی ہے۔ تو اس میں بہتری لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ایک رول ماڈل بنانا پڑے گا، ایک ایسا رول ماڈل جس کو دیکھ کے اور لوگ بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم ایک انشاءاللہ عظیم صوبہ، ایک عظیم قوم انشاءاللہ بنیں گے، جس کے لیے ہمارا یہ ملک بنایا گیا تھا، جس کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی۔ اور ہمارے پہ یہ فرض ہے، ہمارے پہ یہ فرض ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان اور بحیثیت پاکستانی، کہ ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں، ایک ایسا کردار ادا کریں کہ جو ایک کنٹریبیوشن ہو، ہمارا جو تخلیق ہوئی ہے اور جو ہمیں بتایا گیا ہے اس پہ ہم ایک کنٹریبیوشن کر کے جائیں، تو اس جہان میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، اور اس جہان اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے کہ جی ہماری تخلیق جس مقصد کے لیے کی گئی تھی ہم نے اس میں اپنی کنٹریبیوشن دی۔ جو کم دے گا، جو زیادہ دے گا، تو اس کے درجات اسی طریقے سے ہوں گے۔ آخر میں پھر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جس راستے پہ جا کر میرٹ پہ انشاءاللہ سلیکٹ ہو کے جس کام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ انشاءاللہ آگے کے لیے ایک ہیلپ کریں گے گورنمنٹ کی، اپنے لوگوں کی، اپنے صوبے کی، کہ آپ ان کے لیے ایک مشعل راہ بن کے، ان کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر بن کے انشاءاللہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ایک نیا راستہ انشاءاللہ کھولیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔